لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں، سوال کرنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکیاں تجھے خوش کر دیں اور تیرے گناہ تجھے رنجیدہ کر دیں پس تو مومن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی کر کے خوش ہونا اور گناہ کر کے افسردہ ہونا یہ صاحب ایمان کی علامت ہے، اور جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے، کوئی اسے کچھ بھی کہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہے۔ آج دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں میں نیکیوں کا شوق ختم ہو چکا، مسلمانوں میں نیکیوں کا جذبہ ختم ہو چکا، مسلمانوں میں نیکیوں کی لالچ ختم ہو چکی، مسلمانوں کا نیکیوں کی طرف بڑھنا کم ہو چکا، مسلمانوں کے اندر نیکی کا جذبہ کم ہو چکا، مسلمانوں کا اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ایک زمانہ یہ تھا کہ مسلمان نیکی کر کے خوش ہوتا تھا، اور آج کا مسلمان اپنی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ معاذ اللہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں تباہ ہوں، العیاذ باللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس قوم کی سوچ اتنی گھٹیا بن چکی ہو کہ اسلام کو وہ زوال کا سبب سمجھتا ہو، وہ قوم دنیا میں ترقی کرنے کے لائق نہیں ہو سکتی۔ قوموں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس مذہب پر قائم ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس مذہب کو سب سے بہتر، سب سے اچھا، بلکہ ہمارا دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ نے ہمیں زمین و آسمان دے کر سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ بیوی کی کچھ پسند ہوتی ہے، ماں کی کچھ پسند ہوتی ہے، باپ کی کچھ پسند ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے ہمیں زمین عطا فرمائی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین تمہارے لیے پسند کی ہے۔ آسمان عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آسمان تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ چاند و سورج اس نے عطا فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ چاند و سورج میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ لیکن جب پروردگار دین اسلام کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر لیا دین کی حیثیت سے۔ پتہ یہ چلا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، پروردگار جل جلالہ کے بندے، مومن بندوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے، وہ نیکیوں سے منہ نہیں چڑھایا کرتے، نیکیوں سے منہ نہیں چھپایا کرتے، نیکیوں سے منہ نہیں چرایا کرتے، بلکہ وہ نیکیوں کے عادی بنتے ہیں، نیکیوں کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سلام ہی کو لے لیجئے، سلام کتنی بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں اور پھر ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کریمہ کا ذرا ملاحظہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا، آج شوہر بیوی کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے، امیر غریب کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے، سیٹھ نوکر کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے، استاد شاگرد کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے، پیر مرید کو سلام کرنے کے لیے ہچکچاتا ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت سے بڑھ کر اللہ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ کے حوالے سے مدینے کی گلی کے بچے یہ کہتے ہیں کہ کبھی سرکار نے ہم کو پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ سرکار نے
ہم کو پہلے سلام کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول رحمت تو ہمیں نیکیوں کی لالچ دے رہے ہیں، نیکیوں کو حاصل کرنے کا موقع دے رہے ہیں، نیکیوں کے حصول کا جذبہ دے رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ نیکیوں سے منہ چرا رہی ہے، نیکیوں سے اپنے دامن کو خالی رکھ رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں، انسان آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ معاذ اللہ اسلام ہے یا نیکی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کیا کسی مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھ کر کے وہ یہ تصور کرے کہ انشاءاللہ میری دنیا بھی سنور جائے گی اور میری آخرت بھی سنور جائے گی؟ نہیں، بلکہ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں داڑھی رکھوں گا تو نوکری نہیں ملے گی، داڑھی رکھوں گا تو چھوکری نہیں ملے گی، داڑھی رکھوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا، داڑھی رکھوں گا تو ترقی نہیں ملے گی۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ نبی کی سنت کو ترقی کے لیے رکاوٹ تصور کرے، وہ قوم زمین پر کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم زمین پر کامران نہیں ہو سکتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ نیکی میں کسی کو آگے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا موقع مل گیا تو کرتے چلے جاتے، کسی کو آگے نکلنے نہ دیتے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، آج انسان بڑا ہو جائے تو اس کے بعد نیکیوں کا تصور، نیکیوں کا جذبہ سرد پڑتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ مدینے کی ایک گلی سے گزرا کرتے تھے۔ اس گلی کے اندر کچھ بچیاں رہتی تھیں جن کو بکری کا دودھ نکالنا نہیں آتا تھا، تو صدیق اکبر ان بچیوں کی بکری کے دودھ کو نکال کر دو کر انہیں دے دیا کرتے تھے۔ رسول اعظم کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جب صدیق اکبر منصب خلافت پر فائز ہوئے تو وہ بچیاں یہ تصور کرنے لگیں کہ اب تو ابو بکر خلیفہ ہو چکے ہیں، بھلا اتنے اونچے منصب پر فائز ہونے کے بعد ہماری بکریوں کے دودھ کو دو کر وہ کیسے عطا فرمائیں گے؟ لیکن قربان جائیے، دوسرے روز خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اسی مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں، بچیوں کا جملہ کانوں سے ٹکراتا ہے، رک جاتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ اپنی بکریوں کو، میں بکریوں کے دودھ کو نکال کر بکری کا دودھ دو کر تمہیں دے دوں۔ بچیوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں، ہمیں شرم آتی ہے آپ سے کام لیتے ہوئے۔ قربان جائیے صدیق اکبر کے جواب پر، ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ تو آج ہوا ہوں، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا سمجھتے ہو نیکی کو؟ نیکی کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ قیامت میں کرنسی کام نہیں آئے گی، قیامت میں بنگلہ کام نہیں آئے گا، قیامت میں ڈالر کام نہیں آئیں گے، قیامت میں روپیہ کام نہیں آئے گا، قیامت میں نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر نیکی حاصل کرنے کا اور نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا، یہاں تک فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کر کے ملو، اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نیکی کر کے کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ جو ہے گھاٹے کے اندر ہو، آپ خسارے کے اندر ہو، نہیں، بلکہ جب اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اس نیکی کو کرنے کے بعد اپنے قلب میں سرور محسوس کرو، اپنے قلب کے اندر خوشی محسوس کرو کہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر نے واضح لفظوں میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور پروردگار جل جلالہ جب کسی کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور کوئی بندہ اگر نیکی کر لے تو نیکی کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ قرآن کہتا ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جب تجھے کوئی نیکی پہنچے تو یہ سمجھ کے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
पता ये चला जब किसी को अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमाता है तो ये अल्लाह की खास नजर करम उस पर होती है, इसलिए उसने उसे नेकी की तौफीक अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेकी करके कभी अफसुर्दा मत हो जाओ, नेकी करके कभी गमगीन मत हो जाया करो। जब जब नेकी का मौका मिले और तुमसे नेकी सरजद हो जाए तो अपने दिल में उसकी खुशी महसूस करो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आज आप इस इज्तिमा में हाजिर हैं, आप में से कुछ लोगों ने इशा की नमाज अदा की होगी, कुछ लोगों ने इशा की नमाज नहीं अदा की होगी। जिन लोगों ने अदा कर ली वो मुबारकबाद के लायक हैं, और जिन्होंने अदा नहीं की वो दिल के अंदर ये महसूस करें कि हम इज्तिमा के इख्तिताम पर पहले इशा की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अब इशा की नमाज के तसव्वुर के आते ही, ख्याल के आते ही बंदा ये सोचेगा मुझे वुजू करना पड़ेगा, मुझे जो है वो उसके बाद खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे उसके बाद रकातें पढ़नी पड़ेंगी, नमाज अदा करनी पड़ेगी, सजदे में जाना पड़ेगा। यार बड़ा बोझ महसूस होता है। सुन लो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर ये ख्याल नेकी में सुस्ती का तुम्हारे दिल में पैदा होता है तो ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी की अलामत है। लेकिन अगर तुम्हारी पोजीशन ये हो जाए कि तुम उठो, वुजू करो, इशा की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद अपने दिल में तुम खुशी महसूस करो, अब तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुस्तफा जान रहमत तुम्हारे ईमान की गवाही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नेकी करो, कयामत में नेकी काम आएगी। मुझे याद आ रहा है हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया। मेरी माएं, बहनें, बच्चियां यहां पर मौजूद हैं, मर्द हजरात भी यहां पर बड़ी तादाद में जलवा फरमा हैं, समाअत फरमाएं। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत एक मां का हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में होगा। नेकी और गुनाह दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। परवरदिगार उस औरत से फरमाएगा, ए खातून, एक नेकी लेकर के आ, तेरी बख्शिश कर दी जाएगी। वो मां जिसने अपने बच्चे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैदान क़यामत में वो मां अपने बच्चे की तलाश में निकलेगी। जो बच्चा अपनी मां से इतनी मोहब्बत करता कि हमेशा ये कहता, मां मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूं, तेरी तकलीफ गवारा नहीं कर सकता, मां क़यामत में उस बेटे की तलाश में निकलेगी। अल्लाह अकबर। तलाश करते करते अपने बेटे को पा लेगी और बेटे को पाने के बाद मां क़यामत में अपने बच्चे से कहेगी, मेरे बेटे, मेरी नेकी और मेरी नेकियां और मेरे गुनाह दोनों बराबर हो चुके हैं। अल्लाह ने फरमाया है एक नेकी लेकर के आ, तेरी बख्शिश हो जाएगी। मेरे बेटे, मैं तेरे पास आई हूं, मुझे एक नेकी दे दे ताकि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरी मगफिरत फरमा दे। क़यामत के दिन बेटा अपनी मां से कहेगा, मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मां लरस जाएगी, मां कांप जाएगी और कांपते हुए, लरसते हुए अपने बेटे से कहेगी, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैंने 9 महीने तक तुझे अपने शिकम में उठा के रखा और तू जब तक शिकम में रहा मैंने हर किस्म की परहेजी की, मैंने तकलीफें बर्दाश्त की। बेटे उसके सदके में एक नेकी दे दे। बच्चा कहेगा, मां मैं आप तुझे एक नेकी नहीं दे सकता। मां कहेगी, मेरे बेटे मैंने 2 साल तक तुझे दूध पिलाया है, मुझे एक नेकी दे दे। बेटा कहेगा, मां मैं तुझे आज एक नेकी नहीं दे सकता। मां कहेगी, ऐ मेरे बेटे, मैंने अपने हाथों से तेरी नजासतों को साफ किया है, मैं खुद तो गीले बिस्तर पर सोई लेकिन तुझे मैंने अपने सीने से लगा करके सुलाया। मेरे बेटे मुझे एक नेकी दे दे। बच्चा कहेगा, मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं, जो माएं अपनी औलाद के लिए झूठ बोलती हैं, जो बाप अपनी औलाद के लिए हराम कमाते हैं, जो भाई अपने भाई के लिए हराम कमाता है, कयामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। बेटा बाप के काम नहीं आएगा, मां बेटी के काम नहीं आएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर कयामत में कोई चीज काम आएगी तो नेकियां काम आएंगी।
گی اور مصطفیٰ پیارے کی شفاعت کام آئے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، ایک نیکی کے عوض میں بخشش۔ اب نیکی کیا ہے؟ آپ کسی سے مسکرا کر مل لیں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ سلام کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ کسی سے مصافحہ کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جن نیکیوں کو آج کا مسلمان چھوٹی اور حقیر سمجھ کر کے چھوڑ رہا ہے، وہی نیکی کل بروز قیامت اسے کام آئے گی۔ کاش کہ مسلمان نیکیوں کا حریص ہو جاتا، نیکیوں کا لالچی ہو جاتا، نیکیوں کا فکر مند ہو جاتا، نیکیوں کے سلسلے میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان نیکیوں کے سلسلے میں دنیا سے آگے نکلنے کا جذبہ رکھتے تھے، دنیا کی کوئی قوم مسلمان سے آگے نہیں نکلتی تھی۔ لیکن آج کا مسلمان نیکی کے معاملے میں سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا ہے، سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور آج کا مسلمان نیکی کو بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنس دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے؟ مسجد ہی کا جائزہ لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسجد کی سچویشن ایسی ہے کہ صف اول میں اگر جگہ خالی ہے اور بندہ بعد میں پہنچ رہا ہے تو وہ دوسروں سے کہتا ہے آگے بڑھو، آگے بڑھو، خود آگے صف کے اندر شریک ہو کر نیکی جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، مسلمانوں میں جب سے نیکیوں کا جذبہ سرد پڑ گیا، یہ قوم تباہ ہو گئی، یہ قوم برباد ہو گئی، یہ قوم فٹ بال کی گیند کی طرح لوگوں کے پیروں میں آنے لگی، اس قوم کا وقار مجروح ہو گیا، اس قوم کی آبرو پامال ہو گئی۔ اور جب تک اس قوم کا مزاج یہ تھا کہ نیکیوں کو سینے سے لگا کر دنیا سے نیکی میں آگے نکلنے کا جذبہ تھا، اس قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ نیکی کرو، خوش ہو جاؤ۔